آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. میرے نبی نے دعویٰ کی زندگی مدینے گزاری. حضرت عمر جب وہ آتا ان کی مجلس میں، حضرت عمر اس کو فل پروٹوکول دیتے تو صحابہ حیران ہوتے، ایک بدو کے لیے عمر جیسا بندہ پروٹوکول کیوں دیتا ہے؟ تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں سے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں. میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا اور اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے، اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے. میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو. میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات، مختصر عبادات ہیں. نماز 5 وقت ہے، باقی کچھ نہیں. روزہ سال کے بعد ہے، وہ ابھی آ رہا ہے. میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے. مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا، اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اور رمضان یوں پیچھے جا رہا ہے. ستمبر سے اگست میں آیا ہے، اگست سے جولائی میں آیا ہے، اور جولائی سے جون میں آیا ہے، اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے. سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا. 9 رمضان سارے گرمی کے روزے، اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر. کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی. اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے، اعتکاف کر کے دکھایا. پورا مہینہ 20 دن 10 دن، پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں، اور امت کو خوشخبری سنائی. رمضان آ رہا ہے تو میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں. میرے نبی ممبر پر آئے، کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ صحابہ وہ کون آ رہا ہے؟ پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ کہا کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں. تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، رات کی تراویح کی نماز ملی. آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا. میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی 18 گھنٹے کون ہی تھے بکھا رہے. آپ تو پھنس رہا تھا، کم ہو گیا. ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو ظہر کی نماز ذوالحج یہ عربوں نے نام رکھا، اور رمضان پہلے سے رکھا جا چکا تھا، عربوں سے رکھوایا. رمضان آپ نے ہمیشہ تازہ یا فاقہ، یا تازہ یا فاقہ، کبھی جس کھانے پہ رات گزر جاتی. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نماز جی نہیں، جہاد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں. اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ سنو اور سے توجہ سے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام پیغام محبت ہے. میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے. کسی سے نفرت نہیں، بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب دور دراز جگہ میں ہو، اب آپ یہیں کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں. یہ آپ کا دیس ہے، یہ آپ کا وطن ہے، اسے محبت سے بھرو. پاکستان کی نفرتیں یہاں نہ زندہ کرو، ہندوستان کی نفرتیں، بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو. آپس میں امت بن کے رہو، مذہب کے نام پہ مت لڑو. یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے، میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے،
وہاں یہ جھگڑے نفرتیں، ہماری مسجد تمہاری مسجد، ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ کافر ہیں۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومنہ بن کے رہو، مسلمہ بن کے رہو، اختلاف رائے کو برداشت کرو۔ یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے، علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ کنجوس بخیل ہو سکتا؟ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان، وہ گھر گیا خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب تھوڑی دیر بعد زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کیوں نہیں بھول جاؤنی کہ ہسبینڈ گیا کدھر، لہٰذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا، ان کو بھی 130 فٹ کرے گا، اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن، جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے۔ جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے۔ جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی، ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا، اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتیں کٹھی، جنت کی عورتیں کہیں گی زندہ رہیں موت نہ آئی، جوان رہیں بڑھاپا نہ آیا، ہمیشہ راضی رہیں ناراض نہ ہوئی، ہمیشہ ساتھ دیا چھوڑا نہیں۔ اور دنیا کی عورت میں یہ ساری باتیں ہیں، موت بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، لڑائیاں بھی ہوئیں، جھگڑے بھی ہوئے، جدائی بھی ہوئی۔ نیک سے نیک عورت 89 کا حج تھا تو ہم بارڈر پہ بیٹھے تھے مینا کے مزدلفہ کے ساتھ، فجر کی نماز پڑھیں گے اور نکل جائیں گے۔ تو ایک بڈھا بڈھی نیک ہی تھے جو حج کے لیے چلتے چلتے آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے تھے، ہمارے علاقے کے، ہماری زبان تھی یہاں نہ بیٹھو۔